بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم نماز میں پڑھی جانے والی قرأت کے بارے میں دو احادیث سے بات سماعت فرمائیں گے۔ ابو حنیفہ عن ابی عن البراء قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو ابو حنیفہ امام اعظم نے عدی سے روایت کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کی۔ وقرأ بالتین والزیتون، تو آپ نے اس میں والتین والزیتون کی سورہ مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ایک اور حدیث پاک ہے نماز فجر کے بارے میں، ابو حنیفہ و مسعر عن زیاد عن قطبہ بن مالک، کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت مصر سے اور انہوں نے زیاد سے اور انہوں نے قطبہ بن مالک سے روایت کی۔ قال، انہوں نے کہا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے، یقرأ فی احدی رکعت الفجر والنخل باسقات لها طلع ندید، کہ آپ نے فجر کی دو رکعتوں میں سے ایک رکعت میں یہ آیت تلاوت کی، والنخل باسقات لها طلع ندید، یعنی اس صحابی نے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، تو آپ نے نماز فجر کے وقت یہ سورہ قاف کی غالباً آیت ہے، اس کو تلاوت فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف اوقات میں جو نمازیں ہیں ان میں آپ نے مختلف صورتیں تلاوت فرمائی ہیں، اور ان کو حناف نے تقسیم کیا ہے تین حصوں میں۔ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک یہ جو صورتیں ہیں، یعنی سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک، یہ نماز فجر اور نماز عشاء میں، ان میں سے اکثر صورت نماز فجر اور نماز عشاء میں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور سات مفصل جو ہیں یہ سورہ بروج سے لے کر کے سورہ زلزال تک ہے۔ یہ نماز ظہر سے نماز عصر کے درمیان، یعنی نماز ظہر اور عصر میں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور قصار مفصل جو ہے یہ سورہ زلزال سے آخر قرآن تک یہ آپ نماز مغرب میں ادا فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ نبی کریم علیہ السلام نماز میں کون کون سی صورتیں کس کس وقت عام طور پہ ادا فرمایا کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے کہ انہی آیات کو پڑھا جائے اور قرأت کی جائے۔ تو آج کل ویسے بھی اس وقت تو قاری حضرات ہوتے تھے، ان کو سارا قرآن یاد ہوتا تھا، آج کل تو ہم جیسے لوگوں کو چند صورتیں یاد ہوتی ہیں، انہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ بہرحال جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔